بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلائی مخلوق کے بارے میں آپ نے بہت سی باتیں سن رکھی ہیں اور ممکن ہے کہ کئی ریسرچرز سے بھی آپ کا واسطہ پڑا ہو۔ اس وقت بھی ہماری دنیا میں سینکڑوں ادارے اور ماہرین خلائی مخلوق کی تلاش میں لگے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے سیارے کے علاوہ کہیں اور زندگی کی تلاش ابھی تک بیکار رہی ہے، کچھ نہیں ملا۔ ماہرین نے اپنی کوششوں کو آخری حد تک لے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ماہرین کہتے ہیں کہ چاہے جو مرضی ہو جائے، ہم خلائی مخلوق کے بارے میں پتہ کر کے ان سے رابطہ ضرور کریں گے۔ ابھی ایک ایسے منصوبے پہ کام ہو رہا ہے جس میں خلا کی گہرائیوں میں ایک ریڈیو پیغام بھیجا جائے گا۔ یہ منصوبہ اس امید پہ بنایا گیا ہے کہ اگر کسی دن کوئی مخلوق ہمارے پیغام کو دیکھے تو انہیں ہماری موجودگی کا علم ہو۔ موجودہ صدی کے مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے خلائی مخلوق کو اپنے متعلق بتانے سے منع کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں کسی باہری مخلوق سے رابطے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا یہ نظریہ کیوں تھا یہ آپ کو ضرور بتائیں گے، لیکن پہلے یہ جان لیجئے کہ سائنسدان اب کیا کرنے جا رہے ہیں۔ خلا میں بہت جلد ایک میسج کو بائنری کوڈ میں بھیجا جائے گا، جس کو ڈی کوڈ کیے جانے پہ ایک ویڈیو سامنے آئے گی جس میں ایک انسان کی تصویر، ڈی این اے اور ہمارے نظام شمسی کا خاکہ موجود ہے۔ بیکن ان دا گلیکسی نامی پیغام میں ڈی این اے، نظام شمسی اور مرد اور عورت کی تصویر کے علاوہ بنیادی ریاضی اور سائنس کی مزید معلومات بھی شامل ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پیغام میں زمین پہ موجود سب سے عام چیزوں کی معلومات دی جا رہی ہے تاکہ خلائی مخلوق ہمیں جان سکے۔ ہم کون ہیں، ہماری زمین کیسی دکھتی ہے، اور اگر واقعی وہ سمجھنے کے قابل ہوئے تو ہمارا ڈی این اے بھی دیکھ اور سمجھ لیں گے۔ اس پیغام کے متعلق بہت سے سائنسدانوں کو یہ کنفیوژن ہے کہ آخر ہمیں کیسے پتہ چلا کہ وہ یہ پیغام پڑھنے کے قابل ہوں گے؟ کیا وہ اس قابل ہیں کہ بائنری کوڈ کو ڈی کوڈ کر سکیں؟ اور کیا ہوگا اگر وہ دیکھنے کے بعد جواب ہی نہ دیں؟ اس کے جواب میں ماہرین کہتے ہیں کہ ہم نے صرف ایک کوشش کی ہے تاکہ ایلینز کی موجودگی کا پتہ چل سکے۔ سوال اب بھی ہے کہ کیا خلائی مخلوق کو اپنی موجودگی سے آگاہ کرنا یا انہیں زمین پہ آنے کی دعوت دینا یہ درست کام ہے؟ جدید دور کے مشہور سائنسدان جن کا نام ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، وہ اسے ایک خطرناک عمل قرار دیتے ہوئے اس سے گریز کرنے کی ہدایت کرتے رہے تھے۔ وہ بہت پہلے سے ہی تنبیہ کر چکے تھے کہ خلا میں اپنی موجودگی کے ثبوت بھیجنے سے گریز کیا جائے، ورنہ ہم زمین کے لیے ایک عظیم تباہی کو دعوت دے سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ خلا کی نامعلوم دنیا میں کس قسم کی مخلوق رہتی ہے۔ ہاکنگ کی بات بالکل 100% درست ہے کہ خواہ ہم کسی ایسی مخلوق کو اپنا پتہ دے دیں جو شاید ہمیں سمجھ نہ سکے اور ہم سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہو، اور جب ہم انہیں اپنے بارے میں بتائیں تو وہ رخ کریں اس زمین کا، اور پھر یہ زمین اور یہ دنیا جو پہلے ہی انسانوں کی وجہ سے جس کی اینٹ سے اینٹ بجائی جا چکی ہے، ایک باہرلی مخلوق بھی آئے اور اس پہ قبضہ کرنے یا اسے غلام بنانے کی خاطر وہ بھی اس پہ مزید تباہی پھیلا دے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ریسرچ کی جائے اور کسی باہری دنیا سے رابطے کی بجائے انسانوں سے رابطے بڑھا کے زندگی کو خوبصورت اور آسان بنایا جائے۔